السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کل میں نے آپ کو جمعہ کی تیاری کے بارے میں بتایا کہ جمعہ کے دن کیا کیا باتیں سنت ہیں، اور خوشبو لگانا اور غسل کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا۔ اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ تو آئیے گا آج جمعہ مبارک کے اذکار مسنونہ بیان کرتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن جو ذکر کیا جاتا ہے ان کا بیان کرتے ہیں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جمعہ کے رات سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو جمعہ کے دن یا رات کو حم الدخان حامیم الدخان پڑھے گا، خدا اس کے لیے جنت میں خوشنما مکان بنائے گا۔ اور جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے مابین تک نور چمکتا رہے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات کو غروب آفتاب کے بعد اس طرح 2 رکعت پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ زلزال اور سورہ سعد 15 بار، تو خدائے تعالیٰ اس پر موت کی سختی آسان فرما دے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اس ایک نماز کا ثواب 70 برس کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، خدا تعالیٰ اس کے 1 لاکھ گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ مطلب آپ پڑھیں تو آپ کے بھی گناہ 1 لاکھ بخشے جا رہے ہیں اور 24,000 گناہ آپ کے والدین کے بھی بخشے جا رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ جمعہ کے دن جو ہے 100 مرتبہ اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 100 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے 24,000 1 لاکھ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہوں کو بخش دے گا۔ اب آئیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن امام کے سلام کے بعد اپنا پاؤں بچھانے سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا، اللہ کریم اس کے تمام اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی جو انسان جو ہے جمعہ کے دن امام کے سلام کے بعد میں، یعنی جیسے ہی نماز ختم کی سلام پھیرا گیا، اپنا پاؤں بچھانے سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، الحمد شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا، اللہ کریم اس کے تمام اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اچھا، جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 جمعے سستی سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یعنی جو 3 جمعے چھوڑ دے سستی سے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلا ضرورت اور مجبوری جمعہ ترک کر دے وہ ایسی کتاب میں منافقوں کے اندر لکھا جاتا ہے جو نہ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، یعنی وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے لیکن بات کو آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو حکم دوں، یعنی جو نماز میں بات کو آتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں آگ لگا دوں، جو جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بارے میں جو لوگ سستی کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو حکم دوں کہ تم نماز پڑھاؤ اور میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ تو جمعہ کی اذان جیسے ہی ہو، اپنا کاروبار، اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اذان ہوتے ہی فوراً ہی سستی نہ کرو، نماز کے لیے چلے جاؤ۔ جمعہ کی نماز کے لیے جو پہلے جاتا ہے اللہ رب العزت اسے ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اور فہرست میں اس کا نام پہلے ہی لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز جمعہ کے لیے سستی نہ کرو، جلدی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاؤ۔